رانا صاحب، مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان میں. حالیہ واقعات تو واقعتاً بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہے ہیں. تو بلوچستان کے یہ واقعات بہت سنجیدہ ہوں گے، تبھی تو اتنا بڑا وہاں پر آپ نے پریزنس دکھائی اور تمام وہاں پہ ہیوی ہیٹرز جن کو کہتے ہیں موجود تھے. کتنی سنجیدہ صورتحال اس میٹنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر موجود ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو یعنی سنجیدہ صورتحال تو خیر یہ کوئی کل کے واقعہ سے نہیں، اس سے پہلے سے بھی سنجیدہ بھی ہے، بلکہ انتہائی سنجیدہ ہے. لیکن اس بات کو تھوڑا اس طرح سے اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی کے واقعات، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ امن جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. یعنی ہم اسے ایک امن و امان کی صورتحال سے متعلق ایک مسئلہ سمجھتے ہیں. ٹھیک. جبکہ یہ بتدریج کے پی کے میں بھی یہی صورتحال ہے، اور اب وہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ افغانستان اور وہاں پہ موجود جو ٹریننگ سینٹر ہیں اور وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان تک جا پہنچا، اور اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہا. بلوچستان میں بھی جو ہے یہ لا اینڈ آرڈر کی امن و امان کی صورتحال نہیں ہے. تو اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ بلکہ یہ ایک جنگ ہے جو کہ ہمارے دشمن ملک نے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے، اور بھلے اس کے جو فرنٹ فیس پہ چہرے ہیں ان میں سے کچھ چہرے جو ہیں وہ ہمارے جانے پہچانے اس طرح سے ہے کہ وہ پہلے وہاں پہ بلوچستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کی جو ہے وہ کارروائیوں میں ملوث تھے. لیکن اگر ہم اسے یہ سمجھیں کہ یہ امن و امان کی صورتحال ہے اور امن قائم کرنے کے لیے جو ہے اس سے نپٹا جائے گا، نہیں، یہ ایک جنگ ہے اور یہ ہمارے دشمن ملک اس میں اس کے ملوث ہونے میں اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور افغانستان اس میں شامل ہے، انڈیا اس میں جو ہے وہ شامل ہے، اور یہ ایک جنگ ہے. اس کو جنگ سمجھ کے لڑا جانا چاہیے اور یہ سمجھا جانا چاہیے، اور اس کے اوپر پوری واضح اس کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے یہ ایک دشمن ملک کی طرف سے یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے. پاکستان کے اوپر حملہ ہے. پاکستان کے شہر اس میں موجود ہیں، پاکستان کے جو سیاحی مقامات ہیں وہ موجود ہیں، پاکستان کی فائنینشیل شہرگز اس میں موجود ہیں، سڑکیں موجود ہیں، برجز موجود ہیں. تو دشمن سے یہ جنگ جو ہے اب واضح ہو گیا ہے کہ اس کو ہم نے دہشت گردی کے عام واقعات کے طور پر تجزیہ نہیں کرنا. تو آج کی میٹنگ کے بعد اب چونکہ یہ ثابت ہو گیا یہ جنگ ہے، تو کیا پھر آپ ایسا کریں گے جس سے پہلے ہم نے نہیں کیا؟ آپ نے کہا کہ بتدریج ہم پر مسلط کی گئی، تو ظاہر جو پہلے پالیسی تھی تمام تر قربانیوں کے باوجود اور کامیابیوں کے باوجود وہ شاید اب آپ کو تبدیل کرنی پڑے. تو وہ کس طرح تبدیل ہوگی؟ گیئر کیسے بدلیں گے؟ نہیں، دیکھیے اس میں جو ہے یہ اس کو اس طرح سے لینا کہ جی یہ کچھ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے کچھ لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے تو ایک آپ کا پورا جو ہے وہ ایک دشمن ملک ہے وہ موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کو ہمیں یہ بات جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگی اور پوری دنیا کو اس بات پہ لانا ہوگا کہ یہ جو ملک ہے ہندوستان جو ہے افغانستان کے راستے، افغانستان بھی اس میں شامل ہے، یہ ان دہشت گردی کے واقعات میں اور اس پراکسی وار میں یہ لوگ انوالو ہیں. رانا صاحب یہ ہم ملک انوالو کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا نا سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری جنرل کے آفس کو معذرت کے ساتھ ہم نے 2 ڈوزیئرز دیے ہوئے ہیں ہندوستان کے بلوچستان کے اوپر، ڈوزیئرز دیے ہوئے. اس کے بعد 2020 میں ان ڈوزیئرز کو ہم نے اپ ڈیٹ بھی کیا ہے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈوزیئرز بھی ہم دیتے رہے ہیں، دنیا بھر میں ہم یہ بات بھی کرتے رہے ہیں، اور جو آپ نے بات کی کہ چند لوگ ہیں اور پیچھے کچھ قوتیں ہیں، یہ جو بیانات ہیں یہ پالیسی ساز اداروں کی طرف سے ہی آئے ہیں، کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا
کہ بہت کم لوگ ہیں اور باقی تمام جو ہے محب وطن لوگ ہیں اور معاملات اتنے خراب نہیں ہیں, ہم کامیاب ہونے والے ہیں. اب آپ میٹنگ سے آنے کے بعد ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تو جنگ ہے اور جنگ تو طویل مدت ہوگی, پھر دشمن بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. تو کیا یہ اس میٹنگ کے بعد یہ چیزیں آشکارا ہوئی ہیں, یہ تدریج آشکارا ہوئی؟ نہیں, دشمن جو انڈیا کا آئیڈینٹیفائی ہونے والی بات ہے, یہ کوئی آج کی میٹنگ کی یا آج کی بات نہیں ہے. جس دن جعفر ایکسپریس جو ہے وہ ہوا, اس سے پہلے کلبھوشن کے واقعات بھی ہوئے, اور وہاں پہ جو واقعات ہوئے ہیں, وہاں پہ جو اغوا کرنے والے لوگ تھے وہاں پہ کھڑے, یعنی اس ٹرین کو اغوا کرنے اور بے گناہ بے قصور لوگوں کو شہید کرنے کے بعد وہیں سے ان کے رابطے تھے. ایگریڈ کمپلیٹلی, اور وہ رابطے اس وقت ہی پکڑے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ابھی تک ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ اس میٹنگ کے بعد کیا مختلف ہوں گے؟ نہیں دیکھیں ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا, ہم نے ری ایکشن بھی دے دیا, ہندوستان کے خلاف ڈوزیئرز بھی ہم نے دیے. یہ ہے کہ یعنی یہ جو بیانیہ یا جو اس قسم کی سوچ ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں, وہ بھئی ایک ناجائز ایک جنگ جو ہے وہ اگر ہمارا ہمسایہ, ہمارا دشمن ملک ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے تو ہم اس کو لڑیں گے تو وہ جانا چاہ رہے ہیں, بجائے کہ ہم یہ کریں کہ جی ہم نے یہ کر لیا. اب بھئی معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کر لیا, اس کے بعد بھی جب ہم نے اس جنگ کو لڑنا ہے نا, تو پھر جو بھی ہم سے ہو سکا یا ہو پڑے گا ہم کریں گے. یہ جو بھی کو آپ ایکسپلین کر دیں نا, میں جو بھی کے اوپر فوکس کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب چونکہ تھریٹ کا سکوپ بڑھا دیا گیا ہے تجزیاتی طور پر, معلوماتی طور پر, آپ نے خود ہی فرمایا, تو اب جو بھی کیا ہوگا, مطلب کہ آپریشن آپ لانچ کریں گے, اگر ہندوستان آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے تو جنگ ہندوستان تک لے کے جائیں گے, مطلب کیا کریں گے رانا صاحب؟ ورنہ پھر ہوتا پتہ کیا ہے, ابھی دیکھیں بلوچستان کے بعض جگہوں کے اوپر دھرنے بھی جاری ہیں, ہم اس کو کور نہیں کر رہے, لیکن دھرنے جاری ہیں, لوگوں کا احتجاج بھی جاری ہے بلوچستان کے بعض حصوں میں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری جان عذاب میں آئی ہوئی ہے. دہشت گردوں عذاب میں ان کی جان کو دہشت گردوں کی وجہ سے, بس یہی بات, دہشت گردوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. لیکن لوگوں کی توقعات بھی ہیں کہ اب ہماری جان کو عذاب سے چھڑوانے کے لیے مزید اقدامات بھی ہوں گے. تو یہ توقعات جو ہیں یہ پوری کی جائیں گی, اور یہ توقعات جو ہے یہ ان کو اپنی لا انفورسنگ ایجنسی سے ہیں, اپنی حکومت سے ہیں. اور آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہی توقعات کو پورا کرنے کے لیے, انہی لوگوں کے تحفظ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ سارے فیصلے ہوئے ہیں, اور ان فیصلوں کے اوپر عمل کیا جائے گا. اور وہی فیصلے پھر کیا ہیں, وہی تو دیکھیں وہ فیصلے تو جو ہے نا, جو اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کو پھر اس طرح سے آن ایئر تو نہیں کیا جاتا نا, وہ تو امپلیمنٹ فیلڈ میں لے کے آنا, آن ایئر کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ فیلڈ میں جب آئیں گے تو وہ فیلڈ سے پہلے تو انہیں یہ بتایا جائے گا کہ ہم کل یہ کرنے والے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپریشن ڈیٹیلز کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم کسی اور زاویے سے آ جاتے ہیں.